अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम कासिम है। तो मैं उमैद इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेज इंडिया कंटिन्यूज टू पैडल अ फॉल्स नैरेटिव ऑन कश्मीर। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Mr. President, my delegation is obliged to exercise its right of reply in response to the baseless and misleading assertions made by India. India continues to peddle a false narrative in this forum, year after year, relying on tactics of denial, distortion, and deflection. However, these distortions cannot alter the reality that Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. It has never been, nor will ever be, a part of India, nor is it an internal matter. The United Nations Security Council, through numerous resolutions, has unequivocally called for a free, impartial plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their inalienable right to self-determination. India is obligated under Article 25 of the UN Charter to implement these resolutions. Yet, instead of honoring its obligations, India has chosen the path of repression, subjecting the legitimate aspirations of the Kashmiri people for self-determination through a brutal and oppressive occupation. India's illegal and unilateral actions of 5 August 2019 further intensified this occupation, with nearly 1 million soldiers deployed to suppress the Kashmiris' legitimate right. My Prime Minister shed a spotlight on these facts today, which may be uncomfortable for India, yet this remains the truth, which India cannot deny through its sophistry. Mr. President, India's crimes in IIOJK are heinous and committed with impunity. Innocent civilians, including women and children, are being targeted through staged encounters, extrajudicial killings, and collective punishment. Entire villages have been razed. The entire Kashmiri political leaders remain incarcerated, and a media blackout continues to stifle independent voices. This is the largest military occupation in the world, where over 8 million Kashmiris live in a perpetual state of siege and horror. The reports of the UN High Commissioner for Human Rights and statements from over a dozen UN special rapporteurs have documented these widespread violations and called for the investigation of human rights violations in IIOJK. Yet, India has consistently denied them access to the occupied territory. Mr. President, India has once again resorted to the familiar tactic of deflecting global attention from its own terror activities by raising baseless accusations of terrorism. It is ironic that a country which uses terrorism as an instrument of state policy against its neighbors should attempt to point fingers at others. India, which has been sponsoring terrorism and orchestrating assassination campaigns, is hardly in a position to lecture others on this issue. In addition to its state terrorism against the defenseless people of IIOJK, India continues to sponsor terror activities not only against Pakistan, but also in other countries. For decades, India has been the primary perpetrator, supporter, and financer of terrorism. India's sponsorship of terrorist organizations such as Tehreek-e-Taliban, Pakistan, and the Balochistan Liberation Army has led to the loss of thousands of innocent Pakistani lives. Pakistan has shared irrefutable evidence of India's involvement in terrorism with the international community. The arrest and conviction of Kulbhushan Yadav,
a serving Indian naval officer and an operative of India's intelligence agency RAW, is irrefutable evidence of India's state-sponsored terrorism against Pakistan, including targeted assassinations in Pakistan. Now, the Indian terrorist franchise has gone global, with assassinations and attempted murders of political dissidents on North American soil. Mr. President, the delegation of India referred to the events of 1971, which were not a question of genocide, but of India's foreign aggression and attack on national sovereignty and territorial integrity of Pakistan. I would like to request the Indian delegation to refer to the General Assembly resolution of December 1971, which upheld the sovereignty and territorial integrity of Pakistan against the foreign invasion. Mr. President, while the Indian delegate referred to India as the biggest democracy, the world knows that the India's reign of terror against its minorities continues unabated. The BJP RSS government, which has ruled India since 2014, is imposing a reign of fear and violence, not only against the people of IIOJK, but also against its own Muslims, Christians, Dalits, and other low-caste Hindus. Islamophobia has deeply infiltrated the Indian state, where 200 million Muslims face lynching by cow vigilantes and pogroms led by RSS, often with government complicity. Muslims are facing forced conversions, disenfranchisement, restrictions like the hijab ban, and the destruction of hundreds of mosques, including the Babri Masjid, all aimed at erasing Muslim identity and culture, which are integral parts of India's history. Mr. President, India must end its state-sponsored terrorism, cease its illegal occupation of Jammu and Kashmir, and fulfill its obligations under international law. Pakistan has been and will continue to highlight India's state terrorism against our people and the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Make no mistake, Indian state terrorism in IIOJK will not be able to dampen the indomitable spirit of those seeking their inalienable right to self-determination. Nor will India's attempt to divert attention from its sponsorship of terrorism ever succeed. I thank you, Mr. President. ये खत्म हो गई भाई साहब। बंदा तो ये भी करा रहा था भाई, जो बातें की है वो भी हम वीडियोज भी देखते रहते हैं, कुछ चीज़ें सच्चाई भी है कि मैं भी कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ कि भाई जो बलोचिस्तान में होता है साफ ज़ाहिर है कि भाई अमेरिका और इंडिया का उसमें हाथ रहता है। भाई साहब टीटीपी पर कह रहे हैं, वो टीटीपी का भी कह रहे हैं कि उनको भी इंडिया से फंडिंग होती है। बात नहीं सुनी, टीटीपी से इंडिया को भी फंडिंग होती है और इंडिया भी इसको सपोर्ट करती है, ये भी सच है। हाँ वो तो सच है, इसमें कोई दो नहीं रह रही बात। वो ये कहता था कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे अगर वो उनके वहाँ पे ये मुस्लिम उनके अपने मुसलमान नहीं महफूज इंडिया में, तो वहाँ पे इनकी क्या हालत की होगी। ये 5 अगस्त 2019 के बाद ये दबदबा उनको साबित कैसे करके किया होगा। नहीं, इंडिया ने कश्मीर, वहाँ का जो कश्मीर है ना, उसमें डेवलपमेंट बहुत की है, इसमें कोई दो नहीं रह नहीं। हमने बहुत लेकिन कई वीडियो ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई जो ऐसे जवान है ना, उनको भाई साहब जेलों में भी ठोका हुआ है। अच्छा, वो ठोकर रखा हुआ है, डेवलपमेंट की है। जो भी हुकूमत के खिलाफ वहाँ से निकलता है भाई साहब, उसको धर लिया जाता है। हुकूमत के खिलाफ होने के अलावा भी बात देखी जाए, वहाँ पे आजकल मुसलमानों पे हालात जिंदगी ने तंग कर, वो कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया जो अपने बीजेपी आरएसएस ने हालात जिंदगी तंग कर दी, यही सिस्टम चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दलाल। दूसरा, बलूचिस्तान में ये बलोच नेशनल आर्मी है, अलहदा एक रियासत के अंदर वो लिबरेशन आर्मी,
ایک ریاست کے اندر یوسف اگر BLA علیحدہ ریاستی عالمی ہو وہ پاکستان تو نہیں، اس سے باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے اربوں ڈالر میں، اربوں ڈالر یہی بول رہے ہیں بھائی. ہاں تو انڈیا ہم سے زیادہ ان تو چیزوں طارق میں صاحب ملوث ہے. جب یہ جو سی پیک بن رہا ہے اس سے کس کو تکلیف ہے؟ انڈیا چائنا کو ہے. اور امریکہ اور انڈیا کو. کیونکہ چائنا بھائی صاحب انڈیا کے لیے بھی خطرہ ہے اور امریکہ کے لیے بھی. جی اور وہ دونوں بھائی صاحب امریکہ جو ہے ایڈ کے نام پہ دیتا ہے فنڈنگ ادھر بلوچستان. جی اور میں- انڈیا میں تو بھائی صاحب آج دن دیکھ لو. اچھا میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا 2-3 دن پہلے جب میں اٹھ گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ جو کشمیر ہے ایشو اس کا کیا ہے؟ اس کا وہ کہتے ہیں بیٹا اس کا کوئی ایشو نہیں، ایشو صرف سی پیک بلوچستان سے گزرنے کا. چائنا کو اور پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پوری ورلڈ لگی ہوئی. آپ کہتے ہیں اینڈ پہ یہی رزلٹ نکلا 100 سال بعد نکلے، 200 سال بعد. اچھا اس کا ایک اور بھی اس میں کوئی شک وجہ نہیں. بتاتا ہوں بھائی صاحب، یہ بھی سچائی ہے کہ جو پاکستان انڈیا کے ساتھ کھیل کھیلتا رہا ہے جموں کشمیر میں کہ بھائی یہاں سے فنڈنگ کرنا، وہاں سے کچھ کشمیریوں کے ساتھ ملانا، کشمیر میں دہشت گردی کرنا. اور وہ جب انڈین سرکار جو ہے یا فوج جو ہے وہ ان پہ سختی کرتی ہے اور وہ لوگوں کو دکھانا کہ یہ دیکھ رہے ہیں انڈین آرمی جو ہے کتنا ظلم کر رہی ہے، کشمیریوں کو مار رہے ہیں، ان کے حقوق دبائے جا رہے ہیں. ان سے زیادہ اس سے زیادہ کیے ہیں پاکستان میں مانتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ بلوچستان میں انڈیا نے دہشت گرد وہ بھائی صاحب وہ صدمہ سین جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے. وہی نا جیسی کرنی ایسی کرنی. وہ اچھا یہ تو نصیحت ہو گئی پاکستان کے لیے. بھائی پاکستان نے اس انڈیا بھائی معاملے صاحب میں پاکستان کے پہل نقشے قدم کی. پہ چلا ہوا ہے. تو جب پاکستان دہشت گرد ہے تو پھر انڈیا دہشت گرد نہیں ہے. جب کام ایک سیم دونوں کنٹری، چلو وقت کا فرق ہے کہ پاکستان نے اس میں پہل کی. وہ فرق اس لیے ہے کہ بھائی پاکستان ثابت ہو چکا ہے لیکن انڈیا ثابت ابھی تک نہیں وہ کہہ رہا یو این اے کے جنرل سیکرٹری کو جو ڈیلیگیشن کے لیے آئے تھے نا جموں کشمیر. اچھا اس کے علاوہ انڈین ایک نیوز چینل، ان کے اینکر، ان کے جتنے بھی معتبر یہ میڈیا والے لوگ ہیں بھائی صاحب، ہر ایک بندے کی زبان پر بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے، بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے. آپ سے میرا ایک سوال ہے طارق بھائی، وہ نہیں کر رہے ہیں. یو این اے کی ڈیلیگیشن آئی تھی 2022 میں اپنی ساری زندگی سے 75 سالوں سے ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے پہلے ہم نے بولا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. اگر پہلے ہم نے کیا وہ بھی تو غلط ہی میں ہے. یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے تو بعد میں ہمارے قدم نشے سیم ہو گئے نا، سیم پیج پہ ہو گئے. او بھائی صاحب سیم پیج پہ ابھی نہیں ہوئے. ایک منٹ 2022 میں ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا بلوچستان میں یو این اے کا. انہوں نے ٹوٹل ثبوت اسے دیے تھے. مسئلہ ہے کہ وہ ہندو ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی سنوائی نہیں ہوتی. ہمارے اوپر ویسے ہی ایک برین میں ٹھپا لگا دیا گیا ہے کہ ٹیررزم. اب 57 کے 57 ملک کی دہشت گردی کا کیا ہو نہیں کیا ہے 57 کی طرح ہے. تو پھر 57 کو وہ بولتا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بولتا دنیا میں. جو کرتا ہے اسی کو بولتا ہے. ہم دونوں سیم ملک ہیں، ہمارا کلچر سیم، ہمارے ٹیررزم سیم، سب کچھ سیم، روٹی کھانا پینا. کہتا ہے جو کرتا ہے اس کو ہی کہتے ہیں. جب سعودیہ نے آ کے دکھائی نا ڈالر سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تب سعودیہ کو بھی انوالو کر رہے تھے. جو امریکہ میں حملے ہوئے تھے وہ دہشت گرد یہاں سے گئے ہوئے اسامہ بن لادن بھی تو سعودی تھا. یہ کون سا افغانستان؟ اس کی والدہ سعودی کہتا ہے جو کرتے ہیں تو انہوں نے چھوڑا تو کسی کو بھی نہیں، نہ عراق، ایران، سعودی عرب، مجھے ایک لگتا ہے افغانستان، انہوں نے چھوڑا کون سے ہم اگر وہاں کے مسلمانوں کے حالات تانگ ہے نا ادھر بھی ہے، سوری انڈینز کے عمر کوٹ سندھ میں جو اگلے واقعہ ہوا، ٹھیک ہے نا. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جو وہ گورے ہمارے اندر لائن کھینچ گئے نا، بس وہ لائن ہے، باقی ہم سیم ہی. جی اس میں کوئی دو نہیں جائے. یا عمر کوٹ میں جو ہندو تھا اس کی بہن سے کہ وہ ہندو تھا، پاکستان میڈیا بھی چور، ان کی میڈیا بھی چور، ہر سنتے ہیں. انہوں نے مسلمان اس کو ڈکلیئر کیا. اس کی 4 گائیں، 2 بھینسیں، 2 بچڑے. وہ ہندو تھا، کسی بڑے وڈیرے کے چلے گئی انہیں فصلوں میں، انہوں نے اس کی سارے جانور زندہ چلا دی. کسی میڈیا میں چور نہیں. وہ اگر کرتے ہم بھی ہندوؤں کے ساتھ ایسے کرتے. میں کہتی ہوں ہم سیم ہیں، کوئی آپ مانو یا نہ مانو ہم سیم ہیں. یہاں پر تو بڑے بڑے کانڈ ہوتے ہیں مہر بھائی. یہ جو کہہ رہے، میں ادھر گیا ہوں چرچ میں 2 دفعہ
सैयद वाले को जड़ा वाले के चर्चे में सारे देखिए अलग से ये थे जो जब ये अल्लाह थी कुछ भी ईसाइयों ने नहीं किया, सब प्रोपेगेंडा। यार दुनिया किलाड़ा में एक बंदे का थप्पड़ तारक मारे यूसुफ को, इधर आके कह दे कि यूसुफ ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारी बात को लेकर पूरे गांव में फैला दूं। हकायक किताब होते हैं, हकायक किताब होते हैं, जब तहकीक हो आपके सामने कम उनके वेद में प्रॉपर सबूत, वेद में लिखा हुआ है, जैसे हमारी मजहबी किताब में हमारे तो 4 गवाह लिखे हुए हैं, वेद में लिखा हुआ है कि 3 से 4 बंदे, 4 नहीं, अगर आपके सामने उन चीजों को हकायक मानो, हम दोनों मुल्क में सेम, सिंपल सी बात, तहकीक नहीं करते। हम सेम, हम दहशतगर्द भी हैं, हम चोर भी हैं, हम लुटेरे भी हैं, भूखे नंगे, हम तो दोनों। भाई साहब जरूर फटने वाला दहशतगर्द है तो फंडिंग वाला भी होता है। तो बस ठीक है भाई। सबसे खतरनाक दहशतगर्द पता क्या होता है, जो स्लीपर सेल मुल्क के अंदर रह के हर चीज को डैमेज करते हैं, उसकी- जैसे योगी सरकार कर रही है उसकी स्लीपर सेल। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर हम लोग अमेरिका को दहशतगर्द कहते हैं, वो खुद तो नहीं ना मारता लेकिन फंडिंग करता करता है, है। तो उस लिहाज से वो दहशतगर्द दहशतगर्द है, है। क्योंकि इजराइल को आज फंडिंग कर रहा है, दुनिया के साथ लड़ा रहा है, तो पीछे तो दहशतगर्द नहीं वही है। 15 साल भाई 15 साल अमेरिकी फंडिंग की है, 15 साल अमेरिकी फंडिंग की है। हाँ। अल-कायदा को भी तो वही फंडिंग करता उसी से ही बना भाई अल-कायदा बनाई बनाई अमेरिका ने, उन्होंने। किसने? ओसामा बिन लादेन, कोई पाकिस्तान में नहीं मरा, ये पहले ही मर चुका था, लेकिन पाकिस्तान को फंडिंग करने के लिए अल-कायदा को नफरत जताने के लिए बोला गया कि बाद मारे। ये लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। चलें जी ठीक है, मैं अपनी जरूरत है, कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।